اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پر چلائے، ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، جو بہن بھائی ہمارے مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی غریبی کو دور کرے۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو آج ایک نئے وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ آج کا وظیفہ گھر میں لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، دیکھیں انسان کو ڈپریشن یا غربت کی وجہ سے ہوتا ہے، مالی حالات بہت زیادہ آپ کے خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان پر ہر وقت جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مصیبتوں میں گھیرے ہوئے انسان رہتا ہے، تو انسان کو اس قدر ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ انسان اپنے حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات انسان پر مالی ٹینشنیں آتی ہیں، بعض اوقات انسان پر جانی ٹینشنیں آ جاتی ہیں، ناگہانی ایسے آفتیں مصیبتیں ایک دم آ جاتی ہیں کہ انسان ڈپریشن میں شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام ڈپریشن سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، کیونکہ انسان جب بہت زیادہ مشکلات میں گھیرا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی رسی کو کھینچتے ہیں، اس کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں کہ اے میرا بندہ، ابھی تیری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی تو راہ ہدایت پر چل جا تاکہ تیری دنیا بھی سنور جائے اور تیری آخرت بھی سنور جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کے کھینچتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اگر کھینچے بھی تو وہ گلے اور شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنی نعمتیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے اعمالوں کو جانتے ہوئے بھی وہ ہمیں کبھی بھی رزق سے مایوس نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو رات کا کھانا یا دن کا کھانا یا صبح کا کھانا کھائے بغیر دنیا میں رہ سکے، زندہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا وعدہ کیا ہے، ذمہ لیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سب لوگوں کے روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا رکھا ہے، حتیٰ کہ چرند پرند چونٹیاں، مطلب جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے۔ چاہے کوئی غریبی کی ہی زندگی گزار رہا ہے نا، لیکن وہ 3 وقت کا کھانا کھا کر ہی سوتا ہے۔ تو کیا وہ کافر جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ وہ حالانکہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن وہ پھر بھی اللہ نے ان کو نعمتوں سے محروم نہیں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دے، لیکن ان کا کیا ہے، وہ جو نعمتیں کھا رہے ہیں ان کا نعمت بدل ان کو دنیا میں ہی مل رہا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو جب رزق عطا کر رہا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں جو اس کو مانتے ہیں، تو کیا وہ ہمیں اس چیز سے محروم رکھے گا؟ نہیں۔ صرف انسان کا توکل ٹھیک ہونا چاہیے، انسان کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بہن ہے جو مجھے بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میرے ایک بھائی کو ایک عورت کرسچن پسند آ گئی، تو انہوں نے اس سے شادی کر لی، کیونکہ کرسچن کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو انہوں نے شادی کر لی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بنگلہ دیش میں رہتے تھے اور میری جو بھابھی ہیں وہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں گئیں، تو وہاں پر جتنے بھی ہماری فیملی کے اور آگے پیچھے جو لوگ تھے وہ ان کو دیکھ کے بڑے حیران ہو رہے تھے، ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اگر غصہ آتا ہے نا بچوں پر تو ہم بچوں کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات زبان سے گالی بھی نکل جاتی ہے، لیکن وہ ہماری بھابھی اتنی با اخلاق ہے کہ ہماری فیملی ساری ان کی تعریف کرتی ہے۔ وہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی تھوڑی دن ان سے گفتگو کرے تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس قدر بد اخلاق ہیں۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق کہنے والوں کو ہی تو آزمائش میں رکھا ہے، یعنی جو شخص کلمہ نہیں کہتا
تو وہ اگر دنیا میں اچھے اعمال کرتا بھی ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کو تو بھڑکاتا نہیں ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کا مقصد جو اصل ہے وہ مسلمانوں کو بھڑکانا ہے، مسلمانوں کو اللہ سے دور رکھنا ہے۔ تو وہ جو بھی غلط کام کرواتا ہے وہ مسلمانوں سے کرواتا ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، غیر مسلم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ صرف ان کا اسلام نہیں ہے، باقی ان کا اخلاق اتنا اچھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا ہمارا نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا جو شیطان کا اصل مقصد ہے وہ مسلمانوں کو راہ حق سے محروم کرنا ہے، اللہ سے بدزن کرنا ہے، اللہ سے دور کرنا ہے، ہر چیز اس سے کروانی ہے، چغلی کروانی ہے، غیبت کروانی ہے، دوسروں کی دل آزاری کروانی ہے۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے ذریعے ہوتے ہیں، ان سے غیر مسلم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جو اعمال دنیا میں کرتے ہیں، جو نعمتیں کھاتے ہیں، ان کا نعم البدل ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، آخرت میں ان کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا جو شیطان ہے یہ انسان سے، مسلمانوں سے صرف غلط کام کرواتا ہے، ان کو نون مسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کے سے زیادہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے اصول و ضوابط اچھے ہیں، وہ اس طرح ہوس کا شکار نہیں ہوتے جس طرح انسان کیا مسلمان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس مطمئنہ یعنی نفس کو مار دیا، گویا کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فوراً جنت میں جگہ دے دیں گے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو مار کر اپنی ذات کے لیے محنت کی ہے، دنیا میں محنت کی ہے کہ میں آخرت کماؤں۔ تو جب دنیا میں اس نے اللہ کی ذات کے لیے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو آخرت میں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا نفس کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ ہمارے گھروں میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ ناشکریوں میں بڑھ جاتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں ہم، صحت میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسا ہرگز مت کریں، کیونکہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ بیماری میں اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اس کو صحت کی جو ہے یہ نعمت جو اسے چھن گئی ہے اس کی قدر کرے، اس کو بیماری میں اس کی قدر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح صحت یاب کیا ہوا تھا۔ اور جب بیماری میں انسان اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے، کوشش کیا کریں کہ بیماری میں زبان سے گلے شکوے نہ نکالا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی دی ہے تاکہ انسان کو اللہ یاد آئے۔ تو اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفات ہیں، تو آپ اللہ سے کبھی گلہ مت کریں، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو کیا ہے کہ آپ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کر لیتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ یہ عمل کیجئے، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، گھر میں امن و سکون ختم ہے۔ غرض کے جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت مجرب عمل ہے، یقین مانے کہ اس سے آپ کے جو ہسبینڈ ہے اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی۔ اگر بیوی ہے وہ آپ سے لڑتی جھگڑتی ہے، اس عمل کے ذریعے اس کا زبان اللہ تعالیٰ کنٹرول میں کر دیں گے، وہ آپ کے راہ راست پر آ جائے گی۔ اسی طرح میاں بیوی کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا، یا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے بدزن ہے، تو اس گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی ایک شخص روزانہ 313 مرتبہ یا عزیزو پڑھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور کوشش کرے کہ جب وہ یہ عمل کرے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے۔ اگر آپ کسی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اگر ساس سسر یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو زبان دراز ہے، میاں بیوی ہے، یا آپ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے یا آپ سے اس طریقے سے پہلے طرح بات نہیں کرنا چاہتا اور آپ اس کے بغیر نہیں جی سکتے، تو آپ یا عزیزو 313 مرتبہ پڑھے باوضو حالت میں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ وہ واپس خود بخود لوٹے گا اور آپ کے نمبر کو ان بلاک کر دے گا۔
آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل ضرور کریے، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔